الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ سیدہ عائشہ کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت انہوں نے ایک ایسا لباس پہنا تھا جو باریک تھا، اور یہ حدیث مبارکہ اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ ابھی بچپن کی عمر سے لڑکپن کی عمر میں پہنچی ہی تھی، ابھی جوانی میں انہوں نے قدم رکھا ہی تھا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں عام طور پر بچی ہی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسماء کو آتے دیکھا کہ ان پر باریک کپڑے ہیں تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور پھر سیدہ اسماء کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض، اے اسماء، جب کوئی لڑکی جوانی کی حدوں کو چھو لیتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتی ہے، لم یصلح ان یرا منها الا ھذا وھذا، تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سوائے اس کے چہرے کے اور ہاتھوں کے جسم کا کوئی اور حصہ نظر آئے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ، آپ نے یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن لغیرہ ہی ہے، بعض محدثین اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث قابل عمل ہے۔ اس حدیث میں جو ہمارے لیے تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ عورت وہ جب جوان ہو جائے تو اس کے لیے پردہ لازمی ہے۔ ویسے تو اس کی مشق پہلے سے ہی شروع ہو جانی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارو، اس پر سختی کر کے اس سے نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 10 سال کا بچہ عموماً جوان نہیں ہوتا، نماز تو جوان پر فرض ہے۔ جب انسان بالغ ہو جائے، ہمارے علاقے میں اس کی اوسط عمر تقریباً 12، 13 یا 14 سال ہے، یہاں سے جوانی شروع ہوتی ہے، تو آپ نے 10 سال اس لحاظ سے بیان فرمائے کہ جوانی سے پہلے ہی آپ کا بچہ نماز کا پابند بن جائے۔ جب وہ جوانی میں قدم رکھے تو پھر اس کو نماز کی عادت ہو، اس کی نماز کہیں رہ نہ جائے۔ اسی طرح یہ پردہ بھی اس سے پہلے ہی کروانا چاہیے۔ جو ہماری بچیاں ہیں انہیں 6-7 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر تک انہیں پردہ کروانا چاہیے، خاص طور پر جب کہ وہ گھر سے باہر جائیں، اسکول جاتی ہیں تو تب بھی، اگر رشتہ داروں کے گھر جاتی ہیں تب بھی، یا کسی اور جگہ پر۔ ہماری بچی جب گھر سے باہر قدم رکھے، اگر وہ 8-10 سال کی ہے تو ہم اسے پردے میں بھیجیں۔ جب
ہماری بچی کو یہ پتہ ہوگا کہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، مسلمان عورت کا شیوا ہے، پھر وہ جوانی میں پہنچنے سے پہلے ہی پردے کی پابند ہو چکی ہوگی، پھر اس کے لیے یکدم 12-13 سال کی عمر میں پردہ کرنا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء جو کہ ابھی بچی ہی تھیں، انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ اس میں دیگر توجیحات بھی ہیں کہ شاید ابھی پردے کا حکم نازل نہ ہوا ہو، یا مسلمان کیسا کپڑا پہنے اس کی ابھی کوئی تعلیم نازل ہوئی نہ ہو، یہ پہلے کی بات ہے۔ خیر کیفیت جو بھی ہو، مگر یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ جب مسلمان کی بیٹی جوان ہو جائے تو اس حال میں کہ وہ پردہ کرے، جب گھر سے باہر قدم رکھے تو پردہ کر کے نکلے، نقاب میں نکلے۔ اب یہاں یہ دو لفظ یہ بھی وضاحت طلب ہیں۔ آپ نے اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ سوائے ان دونوں کے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کا اور چہرے کا پردہ نہیں کرے گی۔ یہ ایک ان کا قیاس ہے جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر احادیث اگر دیکھی جائیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب ہم طواف کرتی تو جب دیکھتی کہ مرد نہ ہوتے تو ہم چہرے کے آگے والا کپڑا اوپر اٹھا لیتی، جب آگے مرد آ جاتے تو ہم چہرے پر اپنا پردہ لٹکا لیتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، اور حقیقت میں اصل پردہ ہی چہرے کا ہے۔ اصل انسان کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ چہرہ شناخت ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا حسن کیسا ہے، یہ چہرہ سب کچھ واضح کرتا ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو پھر تو باقی جسم، ہاتھ یا پاؤں بہت نیچے والی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے چہرے کا پردہ یہ ضروری ہے۔ اس حدیث سے قطعاً یہ استدلال نہ کیا جائے کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ باقی احادیث اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا بھی مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔